نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صدق اللہ العظیم. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام. اللہ رب العزت کی کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے اس سے مبارک صدر الافاضل استاذ العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد اکبر قادری رضوی صاحب علیہ رحمت والغفران کی اس بابرکت مبارک استطاعت کی محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. اس سے پہلے حضرت شیخ الحدیث صاحب زید شرفہ بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ جامعیت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العزت ایسے علماء کا سائے عاطفت و رحمت دادِ سلامت فرمائے. حسن اتفاق ہے کہ آج اس سے مبارک بھی ہے اور ربیع النور شریف کی پہلی شب بھی ہے. تو اس لیے اس مناسبت سے کچھ ابتداً عرض کی لیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن و جمال حضرت برا بن عازب مولائے کائنات حضرت علی المرتضی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتے ہیں کہ کانا ابیض ملیحا. حضور حسن ملاحت کے مالک تھے. اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کرتی. اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی. کان ازہر اللہ حضور کی رنگت چمکدار تھی. آپ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صِيغَ مِن فِدَّةٍ. حضور کی رنگت جسم مبارک ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے. اب عاشقوں سے بات کر رہا ہوں، باقیوں کی اپنی مرضی ہے، اپنے ذوق کے مطابق حلیہ مبارک کے اس حصے کو بیان کر رہا ہوں. ادعج سرکار کی چشمان مقدس بڑی بڑی تھی. اللہ اکبر. وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ. حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی. اللہ اکبر. مجھے جملہ کہنے دیجئے، اجازت دیجئے کہ میں یہ ضرور کہہ سکوں لگتا ایسے تھا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے خود یار کی چشمان مقدس میں سرما لگا. وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ. چشمان مقدس سرمگی تھی. وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ. كَانَ أَشْكَلَ. اللہ اکبر اللہ اکبر. چشمان مقدس کا وہ حصہ جو سفید تھا
اس سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے، کیا بات، سرخ سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ ازجہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ابرو خمیدہ تھے، اور پھر حضرت لال شہباز قلندر کی بات نہ کروں تو پھر خود مجھے لطف نہیں آئے گا۔ انہوں نے کیا تمثیل کو پیش کیا، فرمایا کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را۔ اب ذرا مجھے اجازت دو تو پھر ادھر علماء بھی بیٹھے ہیں، عشاق بھی بیٹھے ہیں، اور پھر میں جانتا ہوں علماء بھی خود عشاق ہے۔ فرمایا کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، وہاں جو کوسین تھی اسے تو تیسرا کوئی نہیں دیکھ سکا، ادھر جو کوسین تھی سب سے پہلے صدیق اکبر دیکھا کرتے تھے۔ کوسین جو نگویم ابرو مصطفیٰ را، مازاد گفت اے زد آتش میں حق نوارا، اے خسرو حسینہ اے ماہ نازنینہ، روشن کن از تجلی کاشانہ اے گدارا، اے تاج کچ کلاہا، اے تاج کچ کلاہا۔ ذرا اللہ اکبر، جب میرے کریم آقا اپنے سر انور پر امامہ شریف سجاتے ہیں، پھر عاشق دیکھتے ہیں، ہوتا تو حضرت شیخ عثمان مروندی ہے، پھر یہیں بیٹھے بیٹھے وہ عالم کشف میں دیکھ لیا کرتا ہے، اے تاج کچ کلاہا، اے شاہدی پناہا، برحال زار عثمان چشم کرم خلارا، برحال زار عثمان چشم کرم خدارا۔ ربعت القد سرکار کائنات علیہ السلام کا قد میانہ تھا۔ ذرا جوانوں سے بات عرض کر رہا ہوں، حضور کے قد مبارک کی شان یہ تھی کہ قد مبارک درمیانہ تھا مگر طویل القامت۔ اگر کوئی حضور کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر قدرتی طور پر حضور کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا خوب کہہ گئے، فرما گئے اللہ اکبر، اس سے ہی سر مقامت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس سے ہی سر مقامت پہ لاکھوں سلام۔ رجل الشعر، فرما حضور کے یہ جو گیسوئے انبر تھے یہ زیادہ گھنگریالے نہیں تھے، اللہ اکبر، زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جو گیسوئے انبر تھے وہ زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ اور پھر حضرت بیدم بارسی کو نہ پڑھوں تو پھر کیا بات ہوگی، کہنے لگے تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا، پھر آپ سمجھ جائیں گے تفسیر مصحف رخ پر نور والضحا، واللیل شرح گیسوئے خمدار مصطفیٰ، نالین پاس عرش معلیٰ کو ہے شرف۔ روک کر بات کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی ذوق دکھا دیں، نالین پاس عرش معلیٰ کو ہے شرف۔ مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہنے والے، ملا تو کہتا ہے مصطفیٰ ہم جیسا ہے، عاشق کہتا ہے جب مصطفیٰ شب اسرا کا دلہا بن کر ابھی عرش پر پہنچے تھے، عرش پر قدم رکھا تھا تو عرش کو ناز آ گیا تھا کہ مصطفیٰ نے اس پر قدم رکھا۔ نالین پاس عرش معلیٰ کو ہے شرف، روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ۔ بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ وکان مدبر الوجہ، اس پر اگلی تقریب میں گفتگو کریں گے، مگر ایک جملہ ضرور کہتا چلا جاؤں گا۔ حضور کا چہرے انور گول تھا، چہرے انور گول تھا، جس کو قرآن نے والضحا کہا۔ کیوں کہا اگلی تقریر میں اس کی وجہ ضرور بیان کروں گا۔ ہاں، وکان مدبر الوجہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرے انور
گول تھا اور ایسا چہرے انور، تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بات نہ کریں، کہنے لگے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کی توضیح کوئی اور کرتے ہوں گے، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کہتا ہوں کہ پھر حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھا تھا، زنان مصر نے انگلیاں کٹوا دی تھی۔ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، تبوک ہو، چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے جاتے تھے، گردنیں کٹواتے چلے جاتے تھے۔ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے۔ حضرت سے پوچھئے، تلمی کو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے، یوسفستان ہے، ہر ایک گوشہ کنعان عرب۔ معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف جس گلی میں بیٹھتے تھے خوشبو اسی گلی میں جاتی تھی۔ سرکار کی خوشبو کا عالم یہ ہے، حضور بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، خوشبو پورے عرب میں پھیل جایا کرتی تھی۔ حور سے کیا کہے، نہیں ایسے نہیں چلے گا، جس کا دل خوش ہو رہا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ میرا ذرا سفر تو دیکھو، پھر مسلسل دوسری تقریر تو دیکھو، کہو سبحان اللہ۔ حور سے کیا کہے، موسیٰ کو مگر عرض کرے، ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حور بھی بڑی حسین ہے، حضرت موسیٰ بھی بڑے حسین ہے۔ حضرت سے پوچھئے حسن لازمہ نبوت میں سے ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی حسین ہیں۔ اب اگر تم سبحان اللہ نہیں کہو گے تو میرا دل دکھ جائے گا، مگر اللہ اکبر یہ جملہ سنتے چلے جاؤ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی حسین ہیں۔ سارے نبی حسین ہو کر اللہ کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے حسن کا معاملہ یہ ہے، یہاں خود خدا مصطفیٰ کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حسن ازل طالب جانان عرب، حور سے کیا کہیں موسیٰ کو مگر عرض کریں، اے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حسن مبارک کا اللہ اکبر کمال اور مقام یہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورۃ الکوثر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، دلائل و براہین کے لحاظ سے یہ سورہ مبارک بحر ذخار کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی آیت پر چند گفتگو کرنا مقصود ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، چار نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، آپ سے دعائیں لینے ہیں، پھر آپ سے رخصت ہو جانا ہے۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دے، آپ کو کوثر عطا فرما دے۔ ان هذه السورة قد تتمت لما قبلها وكالأصل لما بعدها۔ امام راضی نے لکھا یہ سورہ مبارکہ پچھلی صورتوں کے لیے تتمہ ہے، اگلی صورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ پچھلی صورتوں کے لیے تکمیل، اگلی صورتوں کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ پیچھے پڑھیے، اجازت ہے، پیچھے پڑھیے، پورے قرآن کو پیچھے پڑھیے۔ جب محبوب کو علم دینے کی باری آئی تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ جب علم غیب کے عطا کرنے کی باری آئی فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ جب سرکار کے حسن و جمال کی باری آئی تو کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ جب مصطفیٰ کریم کے اختیار قیامت کی باری آئی تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب انشراح صدر کی باری آئی تو فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب رفعت ذکر کی باری آئی تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ عطائیں دیتا رہا، عطائیں دیتا رہا، کمالات اپنے مصطفیٰ کریم کے سپرد کرتا رہا۔ پھر آخر میں تتمہ کے طور پر کہا، میں یہاں پہلے مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بیٹا صاحبزادہ وہ جامعۃ الازہر سے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر، تخصص کی ڈگری لے کر جب وہ آپ کے اسی پیر محل کے اندر پہنچے گا تو پھر حضرت اس کا استقبال خود کریں گے، بابا بیٹے کا استقبال کریں گے، سینے کے ساتھ لگائیں گے، گھر لے جائیں گے، ماں اس کا استقبال کرے گی، بھائی بہن اس کا استقبال کریں گے۔
رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے، حضرت کے شاگرد اکٹھے ہو جائیں گے، ایک اجتماع ہو جائے گا، پھر حضرت شیخ الحدیث صاحب باہر آ جائیں گے اور لوگوں سے خطاب کر کے کہیں گے اس نے میرے دل کو خوش کر دیا، میری خواہش کی تکمیل کر دی، تو آج سن لو میں بھی اعلان کرنے والا ہوں، وہ جو میرے پاس فلاں چیز ہے وہ بھی اس کے پاس فلاں چیز، اس کی ملکیت گنواتے چلے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں تتمہ، اس کو کہتے ہیں تکمیل۔ تکمیل کے طور پر ایک بات کر دیں گے، وہ جو سارا نکتہ ہے اسی ایک لفظ میں بند ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تکمیل کے طور پر بات ختم کر دیں گے، بیٹے جو تم نے مجھے خوش کیا ہے میں سب مجمع کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، اس پوری کائنات میں جو کچھ میرا ہے وہی کچھ تیرا ہے۔ نہیں، اگلا جملہ تم نے کہنا ہے تو پھر میں نے آگے چلنا ہے۔ بیٹے تم نے مجھے خوش کیا ہے تو پھر بات مکائے دیتا ہوں، جو کچھ میرا ہے بولیے وہی کچھ تیرا ہے۔ اللہ رب العزت ساری نعمتیں، سارے کمالات قرآن مجید میں محبوب کو عطا کرتا گیا، دیتا گیا۔ تتمہ کے طور پر کہا انا اعطینا کل کوثر، اب محبوب تکمیل کے طور پر کہہ رہا ہوں، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک، شرق سے لے کر غرب تک، اس پوری کائنات میں جو کچھ میرا ہے مصطفیٰ وہی کچھ تیرا ہے۔ قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کا دوسرا نکتہ بڑا خوب نکتہ ہے، لم یکن سنعطیک لأن قوله اعطیناک يدل على ان هذا الاعطاء كان حاصلا في الماضي۔ میں اللہ اکبر بڑی جلدی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، یہاں یہ نہیں کہا سنعطیک، ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ اچھا حضور میری عقل یہ کہتی ہے، مقتضی حال یہ تھا کہ خدا یوں فرما دیتا سنعطیک، ہم عطا کر دیں گے، اس لیے کہ کوثر کا تمام مفسرین نے اکثر طور پر لکھا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ تو پھر جب حوض کوثر، اس کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو مقتضی حال بھی یہی بنتا ہے کہ کہہ دیتا سنعطیک، ہم عطا کر دیں گے۔ اعطیناک، فرمایا ہم نے عطا کر دی۔ نہیں، جب تک نہیں سمجھیں گے تم آگے نہیں چلو گے۔ یہ نہیں فرما کہ عطا کر دیں گے، بلکہ فرما اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ تو پھر کیا ہے؟ محبوب جو نبی دنیا میں آئے نعمتیں ان کو بعد میں ملی۔ حضرت موسیٰ آئے تو کلیم اللہ بنے، حضرت عیسیٰ آئے تو کلمۃ الحق بنے، حضرت ابراہیم آئے تو خلیل اللہ بنے۔ مگر محبوب تو واحد میرا محبوب ہے، آیا تو بعد میں تھا، مالک کے کوثر میں نے پہلے تیری ذات پاک کو بنا دیا تھا۔ کیا بات تو پھر یہاں امام رازی نے، چونکہ صوفی تو اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا، وہ تو بڑے لوگ ہیں، مگر ایک عظیم صوفی کا بیٹا ضرور ہوں، ایک نسبت ان کے ساتھ یہ قائم ضرور ہے، شیخ بھی ہیں، والد بھی ہیں اور استاد بھی ہیں۔ فصل لربک وانحر کے ماتحت امام رازی نے بڑا خوب لکھا، فرماتے ہیں کہ محبوب الکعبۃ ہی قبلۃ صلاتک، اللہ اکبر، الکعبۃ قبلۃ صلاتک وقلبک قبلۃ الرحمتی ونظر عنایتی۔ اگلی تقریر نہ سنو تمہاری مرضی، مگر یہ نکتہ ذرا غور سے سن لینا، یہ نکتہ بڑا عظیم نکتہ ہے۔ جب حضور بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے نا تو سامنے تو کعبہ تھا، سامنے کعبہ ہے، حضور ادھر کھڑے ہوئے ہیں، درمیان میں کچھ فاصلہ ہے، تو فصل لربک وانحر کی تفسیر کی امام رازی نے،
کہا محبوب جس کعبے کے سامنے تو کھڑا ہے، پھر بول رہا ہوں، جس کعبے کے سامنے محبوب تو کھڑا ہے یہ تیری نماز کا قبلہ ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، فتحوں سے نہیں ڈرتا، جس کعبے کے سامنے تو کھڑا ہے یہ تیری نماز کا قبلہ ہے۔ قبلہ کا مطلب ہے یہاں توجہات کا مرکز، توجہات کا مرکز، مرکز توجہات۔ جس کعبہ کے سامنے تو کھڑا ہے محبوب یہ تیری توجہات کا مرکز، یہ قبلہ ہے۔ تو اس کا بھی تو کوئی قبلہ ہو نا، نہیں سمجھے؟ تیرا قبلہ تو یہ کعبہ ہے، تو کعبہ کا قبلہ کون ہے؟ وہ قلبوں کا۔ میں جملہ پڑھ کے جب معنی کر کے فارغ ہو جاؤں تو پھر بچوں سے لے کر جوان بوڑھے تک دل سے سبحان اللہ کہیں گے تو میری روح تک خوش ہو جائے گی۔ محبوب یہ کعبہ تیری نماز کا قبلہ ہے، اس کعبے کا قبلہ، اس کی توجہات کا مرکز کون ہے؟ وہ قلبوں کا قبلۃ الرحمتی و نظر و عنایتی۔ تیری نماز کا قبلہ یہ کعبہ ہے، کعبہ کا قبلہ تیرا قلب انور ہے۔ اگلا جو جملہ ہے نا حضرت کے نام کر رہا ہوں، کیسا خوبصورت جملہ کہا۔ بیٹے ذرا نیچے چلے جاؤ۔ فرما محبوب یہ جو کعبہ ہے یہ تیری نماز کا قبلہ ہے، اور محبوب یہ کعبہ تیری نماز کا قبلہ ہے، اور اس کعبہ کا قبلہ محبوب قبلۃ رحمتی و نظر و عنایتی و قلبوں کا قبلۃ رحمتی و نظر و عنایتی۔ چونکہ اللہ کی رحمت اس کعبے پہ نازل ہو رہی ہے تو محبوب میری رحمت کا، میری عنایت کی توجہات کا مرکز تیرا قلب ہے۔ تو چاہتا یہ ہوں قربان جاؤں امام راضی تیری مزار پر، ایسا جملہ تو کہہ گیا فَلْتَكُنْ الْقِبْلَتَانِ مُحَاذَيَتَيْنِ۔ میں خدا چاہتا یہ ہوں کہ دونوں قبلے آمنے سامنے ہو جائے، ایک تیری نماز کا قبلہ ہو، ایک تو چاہتا یہ ہوں کہ دونوں قبلے آمنے سامنے ہو جائیں، کعبہ تیرا قبلہ ہو جائے اور کعبے کا قبلہ تیرا قلب انور بن جائے۔ اللہ اکبر۔ لم يقل اعطینا الرسول والنبی والمعلم، یہ نہیں کہا کہ میں نے کوثر نبی کو دی، کوثر رسول کو دی، کوثر معلم کو دی۔ ان اعطیناک، تجھے دی، نہیں سمجھا؟ ان اعطیناک، تجھے دی، کاف ضمیر ذات پہ دلالت کرتی ہے۔ اگر کہہ دیتا آتینا الرسول تو لوگ سمجھتے رسالت کی وجہ سے کوثر ملی، اگر کہہ دیتا آتینا النبی تو لوگ کہتے نبوت کی وجہ سے محبوب کو کوثر ملی، اگر خدا کہہ دیتا میں نے معلم کو کوثر دی تو لوگ سمجھتے علم کی وجہ سے کوثر دی۔ وعلم بذالک ان العلت، امام راضی کیا خوب لگ گئے، فرمایا اسی بات سے، اسی نقطے سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ کوثر کسی علت کی بنیاد پر حضور کو نہیں ملی، اس لیے کہ اللہ نے کاف ضمیر کا ذکر کیا، محبوب کے کسی وصف کا، کسی علت کا ذکر نہیں کیا، نہ کر کے بتا دیا کہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے نہیں، محبوب کیونکہ تو میرا محبوب تھا۔ تیری وجہ سے محبوب، فقط تیری وجہ سے میں نے تمہیں اس کوثر کا مالک بنا دیا۔ میں اس لیے تیز جا رہا ہوں کہ اس لیے کہ آخر میں جو میں نے گفتگو کرنی ہے، میرا مدعا دراصل وہی ہے، لم یقل آتیناک، آتیناک
اعطینا کا فرق ہے، ایتا ایتا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں دی، اعطینا کا عطا کر دی، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ایتا ہوتا ہے وہ واجب اور فرض کی ادائیگی پر ہو، آتوا الزکاۃ فرض کی ادائیگی پر یا واجب کی ادائیگی پر ایتا کا لفظ بولا جاتا ہے، اللہ پر تو کچھ فرض نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس پر کوئی چیز فرض ہی نہیں تھی تو اس نے کہا اعطیناک، میں نے تمہیں عطا کر دی۔ اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے، اس نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایتا کا لفظ ایتا کو چھوڑ کر ایتا کا لفظ ارشاد فرما کر یہ ثابت کر دیا علی جہت التملیک کہ میں نے یہ جو کوثر ہے عاریتاً نہیں دی، عارضی طور پر نہیں دی، یہ کوثر کا مالک کی مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا۔ علی جہت التملیک، اس کا مالک ہی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کو اللہ اکبر بنا دیا۔ اچھا مولانا آپ تو کہہ رہے تھے ایتا کا لفظ واجب کی صورت میں آتا ہے، قرآن میں تو آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ، وہاں تو ایتا کا ذکر ہے۔ اور کئی آیات میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر ہوا وہاں بھی ایتا کا ذکر ہے۔ امام راضی نے اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں الایتاء یحتمل ان یکون واجبا وان یکون تفضلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایتا دونوں کا احتمال رکھتا ہے، واجب کا بھی اور تفضل کا بھی۔ یہاں آتینا خاص فضل و احسان کیا میں نے تم پر، خاص فضل و احسان کیا محبوب تم پر کہ تمہیں ہم نے کوثر عطا فرما دی۔ اچھا کوثر کے کئی معنی ہیں، میرا دل اتنا چاہ رہا ہے کہ میں جلدی جلدی اس تک پہنچ جاؤں۔ کوثر کا ایک معنی ہے المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا، بھرپور توجہ کے ساتھ میری ان جملوں کو سننا، اپنے عقیدے کو واضح کر رہا ہوں۔ المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، اس کو کوثر کہتے ہیں۔ کوثر خیر کثیر کو بھی کہتے ہیں، کوثر کے کئی معنی ہیں۔ اب دیکھیے مگر ایک معنی کو اپنی بحث بنا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ المفرط فی الکثرت، ایسی کثرت جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ توجہ کرنا، کوثر کے انتہا، کوثر کا معنی ہے علم عطا کیا۔ آسان بنا دو، تمہیں کوثر عطا کر دیا، محبوب علم دیا کوثر کی صورت میں، شفاعت دی کوثر کی صورت میں، اخلاق دیے کوثر کی صورت میں، اور علم دیا کوثر کی صورت میں، نور قلب دیا کوثر کی صورت میں، معجزات دیے محبوب کوثر کی صورت میں۔ بات مشکل، ذرا اس کو اور آسان بناتا چلا جاؤں۔ دیکھیے کہا محبوب تمہیں کوثر دی، اور کوثر سے مراد ہے علم، اور کوثر کہتے ہیں جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ ادھر اگر دریا نزدیک ہے آپ چلے جائیے، اس کو کثیر، اس کے پانی کو کثیر تو کہہ سکتے ہیں مگر کوثر نہیں کہہ سکتے۔ ندی پر چلے جائیے، اس کے پانی کو کثیر تو کہہ سکتے ہیں مگر کوثر نہیں کہہ سکتے۔ سمندر کراچی چلے جائیے، اس کے پانی کو کثیر تو کہہ سکتے ہیں مگر کوثر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کوثر اس کو کہتے ہیں جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو۔ من جہت الخلق کی بات کر رہا ہوں، محبوب حضرت آدم کو بھی علم عطا کیا، وَعَلَّمَكَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، موضوع نہیں میرا مگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، الاسماء جمع مکسر ہے، جمع مکسر پر جب الف لام آ جاتا ہے تو حاصل کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ کلہا یہ پچھلے لفظ کی تاکید بن گئی، الاسماء سے مراد مسمى ہو
گیا. الاسما تو کہتا تھا حضور کو غیب کا علم نہیں ہے, میں تو حضرت آدم کے لیے ثابت کر رہا ہوں. اسما سے مراد مسمى ہو گیا, مسمى سے مراد ذات ہو گیا. معنی کیا ہے؟ ارے الاسماء حصر ہے, کلہا تاکید ہے. قرآن کا یہ لفظ بتا رہا ہے تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کوئی ذات ایسی نہیں جس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے سینے میں خدا نے منتقل نہ کر دیا. سبحان اللہ. جس کا دل تھرا وہی کہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا جی, جب یہ بات ثابت ہو گئی تو علامہ ابن کثیر نے, حضرت آپ کی نظر کر رہا ہوں, میں نے جب ان کی اس عبارت کو پڑھا امام الوہابیہ علامہ ابن کثیر کی عبارت کو, میں خود بڑا حیران ہوا. اس نے لکھا علمہ اسماء الاشیاء بذواتها واسمائها وصفاتها وحقائقها. کیا بات. آج تک تو میں بھی یہی سمجھتا آیا تھا کہ حضرت آدم کو صرف ناموں کا علم عطا کر دیا یا ذوات کا علم عطا ہوا. علامہ ابن کثیر حق اس کو کہتے ہیں جس کو دشمن بھی تسلیم کر لے. امام الوہابیہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے, اگر تم دل سے سبحان اللہ نہ بھی کہو گے مجھے فرق نہیں پڑے گا, میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں. علامہ ابن کثیر نے بڑا خوبصورت جملہ پیش کر دیا. اس نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے مراد یہ ہے اللہ نے ہر ذات کے نام کا علم بھی دیا, ہر ذات کی صفت کا علم بھی دیا, ہر ذات کے افعال کا علم بھی دیا, ہر ذات کی حقیقت کا علم بھی دیا. اور شیخ اکبر میرا مرشد روحانی شیخ ابن العربی کہتے ہیں اول نائب لہو صلی اللہ علیہ وسلم وخلیفتہ فی الارض, فرماتے ہیں رسول اللہ کے اس پوری روح زمین پر سب سے پہلا نائب خلیفہ حضرت آدم کی ذات مبارک. سبحان اللہ. تفسیر ابو سعود علامہ حنفی وہ لکھ گئے علمہ جمیع اللغات, حضرت آدم علیہ السلام کو تمام لغات کا علم عطا کر دیا. کیا بات. ہر بولی کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. مولانا یہاں ما عام ہے, کہنے لگے نہیں ما خاص ہے. میں نے کہا مولانا ما عام ہے, کہنے لگی خاص ہے. میں نے کہا کرینہ پیش کر دیں. اگر ما عام ہے اور عام ہے اس کو خاص بنانا ہے تو نص قطعی لے آئیے, خبر مشہورہ لے آئیے. شیخ الحدیث کے عرص پر بیٹھ کر ان علماء کے درمیان بیٹھ کر میں دعویٰ کر رہا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تم مرتے تک قبر کی موڑی تک وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ کے ما عام کو خاص ثابت نہیں کر سکتے. مانا کیا ہوگا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اس پوری کائنات کا علم اللہ نے سینہ مصطفیٰ کے اندر منتقل فرما دیا. اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہوں, ان کے ساری تفسیروں کو اٹھاؤ, ان کے سارے تراجم کو اٹھاؤ, کل پڑھ لینا. سبھی نے لکھا ان دوسروں کے سارے تراجم کو اٹھاؤ, لکھا احکام شریعت کا علم دیا ہے. میں نے کہا جب احکام شریعت کا معنی کرو گے تو ما تو خاص ہو جائے گا. واہ واہ, کیا بات ہے. ذرا اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو تب بھی میرا ساتھ دینا, کہنے سبحان اللہ. میں نے کہا اگر احکام شریعت کی بات کرو گے تو ما خاص ہو جائے گا. چلو اگر تیری بات میں مان لیتا ہوں, احکام ما سے مراد احکام ما وعلمک ما لم تکن تعلم, اس ما سے مراد احکام شریعت ہیں, ما خاص ہے. وکان فضل اللہ علیک عظیمہ کا مفاد کیا ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ محبوب عَلَيْكَ, تجھ پر فضل کیا, فضل عظیم کیا. فضل عظیم تو تب ہوتا ہے کہ
کہ باقی کے مقابل میں اللہ اپنے محبوب کو ایسا علم عطا کر دے تو خدا نے کسی کو علم عطا نہ کیا ہو، اس کی توضیح احکام اللہ اکبر تفسیر القرآن بالقرآن میں سورہ کوثر میں کر دی۔ ادھر کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ما عام ہے، ادھر کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضرت آدم کو بھی علم عطا کیا، ہاتھ میں رہ کر علم عطا کر دیا، حضرت نوح کو علم دیا، حد تک علم تھا، حضرت عیسیٰ کو علم دیا، حد تک علم تھا، حضرت یوسف کو علم عطا کر دیا، حد تک علم تھا، مگر محبوب اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب تمہیں علم دینے کی باری آئی نہ حد کو رکھا، نہ زمان کی قید کو رکھا، نہ مقام تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ساری کائنات کا علم اٹھا کے مصطفیٰ تیرے سینے مبارک کے اندر منتقل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگے مولانا نہیں، غلط کہہ رہے ہو، ماں یہاں خاص ہے۔ میں نے کہا مولانا میں نے تو پہلے کہا قرینہ بتا دو، اگر ایسی بات نہیں تو تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا کل پڑھ لینا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو امور مخفیہ ہیں اس کا علم بھی دیا، جو احکام شریعت ہیں اس کا علم بھی دیا۔ امام بغوی کی تفسیر بغوی کو اٹھا، احکام کا علم بھی دیا، غیب کا علم بھی دیا۔ تو جلالین کو پڑھاتا ہوگا نا، تو اٹھا صبح جلالین کو اٹھا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں احکام شریعت کا علم بھی عطا کر دیا، مصطفیٰ امور غیبیہ کا علم بھی تیرے سینے میں منتقل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کو کسی تیسری جہت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ پوری کائنات کے علوم کا مخزن قرآن ہے۔ یہ میرا چونکہ موضوع بحث نہیں مگر میں ثابت کر دیتا، پوری کائنات کے علوم کا مرکز قرآن مجید ہے۔ ایک صرف قرآن کی آیت پیش کرنا چاہوں گا، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ۔ حضرت سے پوچھو، شے بمعنی موجود، شے کا اطلاق اللہ کے سوا، ما سوا اللہ، ہر وجود پر شے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، کل مضاف ہے شے کی طرف، ہر شے کا تفصیل اللہ نے قرآن میں رکھ دی۔ ایک بات، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، دونوں کو ملا کے پڑھا بھی، ابھی ملا کے پڑھا۔ اللہ اکبر۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ محبوب قرآن کا کلی علم اٹھا کے ہم نے تیرے سینے مبارک کے اندر منتقل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ آپ لوگوں کے لیے تاکہ بات مزید آپ بھی سمجھ سکیں۔ ایک حضور غیب ہوتا ہے، ایک غیب الغیب ہوتا ہے۔ جس دھرتی سے میں آیا ہوں پیر فرید کہتا ہے، او غیب الغیب دے دیسوں آیا، او غیب الغیب دے دیسوں آیا، شہر شہادت دیرہ لایا۔ ایک غیب ہوتا ہے، ایک غیبوں کا بھی غیب ہوتا ہے۔ خدا غیب الغیب، توجہ ہے، خدا غیب جب تک پورے بندے بیٹھے ہوئے زبان سے یہ لفظ نہیں بولیں گے اگلا مسئلہ میں نہیں سمجھاؤں گا۔ خدا غیب الغیب ہے، وہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وہ جو شب معراج صرف صفات کا دیدار نہیں تھا، صرف ذات کا دیدار نہیں تھا۔ چلو مجھے اگر کہنے دو تو ان کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ امام بقلی نے تفسیر آرائش البیان کے اندر لکھا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حضور آپ مجھے دعا دیں گے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کیا ہے؟ استغراقہ
فی بحر جمالہ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ وَذَنُبُّهُ فِي مَنَازِلِ قُرْبِهِ وَلَهُ قَوْسَرُ الْقَلْبِ وَلَهُ قَوْسَرُ الْقَلْبِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ أَنْهَارُ أَنْوَارِ مُشَاهَدَةِ الْحَقِّ مِنَ الْأَزْلِ إِلَى الْأَبَدِ کیا بات امام بکلی کی مزار کے قربان جاؤں کہا محبوب یہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہم نے تمہیں اپنی قرب کی منازل عطا کر دیا. مطلب کیا ہے؟ مقام تفریقہ بھی دیا, مقام جمع بھی دیا, مقام جمع الجمع بھی تمہیں عطا کر دیا. اللہ اکبر. مقام جمع بھی عطا کر دیا اور مقام جمع الجمع بھی عطا کر دیا. وَلَهُ كَوْثَرُ الْقَلْبِ سبحان اللہ وَلَهُ كَوْثَرُ الْقَلْبِ ان کا دل خود کوثر ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر. وہ خود دل کوثر کیوں ہے؟ اگر بات ہضم ہو جائے تو مجھے بتانے دو. خود قلب انور کوثر کیوں ہے؟ جلوگاہ خدا جلوگاہ خدا خود قلب مصطفیٰ. اسی لیے تو خواجہ محمد جان فریدی نے کہا خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اوڑے محمد کو دے دے دکھیں دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اوڑے محمد کو دے دے دکھیں دے گزر گئی میں اپنی حیاتی تو قربان تھی. سبحان اللہ میں صرف اشارہ کر کے مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی, میں اشارہ کر کے بات کرتا چلا جاؤں گا. امام بقری نے قل انما انا بشر مثلکم کے تحت لکھا تم تو اور بات کرتے ہو, عاشق اور بات کرتے ہیں, عاقل اور بات کرتا ہے, عارف اور بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور کے چہرے کے جلوے میں صحابہ گم ہو جاتے گم ہوتے ہوتے سفر آگے بڑھتا جاتا وہ انوار و تجلیات کے مشاہدہ میں جب گم ہو جاتے, جب حالت یہ ہو جاتی, ادھر سے آواز آتی قل کہہ دینا ان کو, کہہ دے ان کو. تو میں کیوں نہ کہوں خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اوڑے. ان اللہ تعالی جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرآۃ لتجلیاتہ ولذا قال علیہ السلام من رآنی فقد رأى الحق. کیا بات ہے کیا بات ہے انا مرآۃ جمال الحق. شیخ ابن العربی نے کہا میرا پیر روحانی ہے. کہنے لگا وَكَانَ نُطْقُهُ نُطْقَ الْحَقِّ وَفِعْلُهُ فِعْلَ الْحَقِّ. میں نے ابھی دعویٰ کیا تھا, اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں. وَكَانَ نُطْقُهُ نُطْقَ الْحَقِّ وَفِعْلُهُ فِعْلَ الْحَقِّ وَقَلْبُهُ مَيْدَانَ تَجَلِّيِ الْحَقِّ. فَمَا نَطَقَ فَهُوَ وَحْيُ اللَّهِ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کے ذات اقدس کو اپنے حسن و جمال کا آئینہ بنا دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں, آج بھی کہتا رہوں گا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھنا تھا اس لیے شب معراج کروائی تھی. میں نے کہا وہ سمیع و بصیر ہے. جب حضور حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے تب بھی تو دیکھ رہا تھا, جب مسجد اقصی میں تھے تب بھی تو دیکھ رہا تھا, جب حضور پہلے آسمان پر تھے تب بھی دیکھ رہا تھا, جب سدرہ پر تھے تب بھی دیکھ رہا تھا, عرش پر تھے تب بھی دیکھ رہا تھا. لامکان پہ بلوایا کیوں تھا؟ دراصل اللہ اکبر صاحبزادہ والا شان بیٹھے ہیں. جب کسی محفل میں جاتے ہوں گے تو جانے سے پہلے دستار کو سجاتے ہوں گے, سب سے پہلے نکلنے سے پہلے آئینے میں جاتے ہوں گے, اپنی صورت کو دیکھتے ہوں گے کہ دستار کیسی سج رہی ہے, چہرہ کیسے لگ رہا ہے. آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پھر باہر جاتے ہوں گے. ہاں دنیا کا اصول ہے, دیکھا ہمیشہ آئینے میں جاتا ہے. وہ بے صورت ضرور ہے مگر ہے تو وجود قدیم تو ہے نا, ہے تو صحیح. ہاں اللہ اس پر تو ایمان ہے. تو اس نے چاہا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو پھر دیکھا آئینے میں جاتا ہے. اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے شب معراج مصطفیٰ کو سامنے بٹھایا. تو مجھے دیکھ لے تو تجھے
دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، ہاں ہاں جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھوں تو پھر بات نامکمل رہ جائے گی۔ اعلیٰ معراج نامہ پڑھنا ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کا پڑھا کرو۔ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے۔ تبارک اللہ شان تیری، پھر پڑھ رہا ہوں میں، اشارے سے بات کرتا چلا جاؤں گا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، نہیں پھر نہیں سمجھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ ادھر کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کھڑے تھے، ہاتھ باندھ کے رب ارنی رب ارنی رب ارنی 9 مرتبہ پڑھا، 9 مرتبہ جواب ملا لندرانی لندرانی لندرانی۔ ادھر مصطفیٰ لامکان پر پہنچے، نہیں کہا رب ارنی، کہا ہاں ادھر جب مصطفیٰ لامکان پر پہنچے تو نہیں کہا رب ارنی رب ارنی رب ارنی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اتھا خود عبد سنوے دے، اتھا حق نال ملوے دے، دماغے کوچ کرنے دے، اے الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لایس، الوہیت کو چمکا یس، کہ ہر شان ٹھمکا یس، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل قربہ قرب پیش مصطفیٰ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ہاں خرد کی کتھیاں سلجھا چکا میں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اب مجھے پڑھنے دو، اب مجھے پڑھنے دو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلے گے، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، خدا کی قسم بشر کے رنگ میں وہ بے رنگ ہی کا جلوہ پنہا تھا، بشر کے رنگ والے صبغت اللہ بن کے نکلے گے، بابا نالے امیت بسرتاج الوہیت، ہاں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، وہ عقل کا پجاری قرآن پڑھ رہا ہوں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ید اللہ فوق ایدیہم، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ید اللہ فوق ایدیہم، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ثم دنا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، فتق اللہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، فکان قاب قوسین، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، او ادنا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ چلو اگر مجھے اجازت ہو تو ایک اور جملہ کہتا جاؤں، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، فرمان شد آنور را بہفتاد ہزار، حجاب پوشن تا روشنائی آفتاب، نہ بدیل نہ شود جس 70,000 پردوں میں تمہیں مستور کر کے دنیا میں بھیجا تھا، اب تو بھی اپنی حقیقت کو ظاہر کرنا، ظاہر کر، پردے ہٹا، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، ما ستر حسنہ بالعیبت والبکا لتستطیع رؤیت الابصار، امام نبہانی نے لکھا اللہ اکبر 70,000 پردوں میں حضور کو چھپا کر دنیا میں بھیجا تھا، ایک پردہ ہٹایا، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔
پردے گن اب جلوے گن، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں اللہ اکبر محمد محمد پکیندے۔ میں نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا یہ کیا ہے محمد محمد پکیندے، پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور کرنا، محمد محمد پکیندے گزر گئے، یہ پکانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو نام پکا ہوا ہے، تو پھر کیوں کہا پکیندیں گزر گئی؟ فرما بابو جب وہ محمد نام لیتے تھے تو ایک پردہ اٹھتا تھا، اس کو پکاتے تھے، پھر نام لیتے تھے، دوسرا پردہ اٹھتا تھا، پھر اس کو پکاتے تھے، پھر نام لیتے تھے، تیسرا پردہ اٹھتا تھا۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تمثیل یہاں تمثیل ہے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وکان قاب قوسین، ادھر بھی تمثیل ہے، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، ادھر بھی تمثیل ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ پھر کیا کہا؟ حضور ادھر گئے، وہاں تو دو نہیں ہو سکتے۔ میرا موضوع نہیں، مگر نہ ایک اپنے ذوق کی بات کرتا جاؤں، دوئی دنیا دوئی مکان میں ہوتی ہے۔ تم تھک گئے ہو تو میں زیادہ تھک گیا ہوں، جو تھکا ہے وہ کہے سبحان اللہ، جو نہیں تھکا وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ بھی سجن واہ واہ تے وہ بھی سجن واہ واہ۔ یہ دوئی مکان میں ہوتی ہے، ہم مکان میں بیٹھے ہیں نا، چار دیواری میں بیٹھے ہیں، دوئی ہے، آپ بھی ہیں میں بھی ہوں، جس کا جہاں مکان ہی نہ ہو وہاں جہت ہی نہیں، سمت ہی نہیں، دوئی ہی نہیں۔ جہاں دوئی نہ ہو تو پھر حضور کیسے گئے؟ نہیں سمجھے؟ حضور تو گئے، ثم دنا فتدلی، یہ کیا ہے؟ قوسین، یہ کیا ہے؟ حضور تو گئے، ادھر دوئی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ حضور کو کیا کہیں؟ اگر کہیں کہ دوئی ہے تو پھر لا مکان نہیں۔ چونکہ دوئی کا تعلق تو مکان کے ساتھ ہے نا، ادھر تو وہ مکان تھا ہی نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ تو لا مکان ہے جہاں دوئی نہیں۔ تو پھر میں نے اعلیٰ حضرت کی روح سے پوچھا، حضور بریلی کے تاجدار، آپ تھوڑا سا کرم تو کر دیجئے۔ فرما مجھ سے پھر سن لے، دنیا کو سنا دے۔ تو پھر میں تمہیں سنا دیتا ہوں، حضور کیا تھے؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ الکوثر، بڑا اس پر بیان ہو سکتا تھا، آخری 5-7 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ الکوثر سے مراد علماء ہے، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں۔ ایک دن ایک ٹی وی پروگرام میں مجھ سے اینکر پرسن نے کہا، یہ ظاہری باطنی کا کیا تعلق ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ آپ کہتے ہیں ظاہری علماء باطنی علماء۔ میں نے کہا قرآن نہیں پڑھے؟ کہنے لگے سنا دو۔ میں نے کہا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے تمام کر دی تم پر نعمتیں، جو ظاہر تھیں جو باطن۔ ظاہر کا تعلق حواس خمسہ کے ساتھ ہے، باطن کا تعلق تجلیہ روح کے ساتھ ہے، تزکیہ نفس کے ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا مولانا لکل آیت ظاہر و باطن، ان ساتھ ہے، باطن کا تعلق علماء باطن کے ساتھ ہے۔ میں اگر یہ بات اتنی پھیلا کر نہ بھی سمجھا سکوں تو پھر اتنا تو ضرور ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں۔ کوثر کا میں نے معنی کیا تھا جس کی نہ حد ہو نہ انتہا ہو، اور کوثر کا مطلب ہے علماء۔ محبوب باقی سارے نبیوں کے امتوں کو بھی علماء عطا کیے، مگر تیری شان یہ ہے تیرے اوصاف بھی نامحدود ہے، تیری امت کے علماء بھی نامحدود۔ کیا بات ہے۔
اور پھر دوسرا معنی کر رہا ہوں، محبوب تیری امت کے علماء کے مراتب بھی، ان کے درجات بھی. اور حضرت شیخ شاذلی فرماتے ہیں، علماء کو تو یقیناً پتہ ہوگا، آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن مکاشفہ کیا، کشف میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہیں. حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. آقا آپ نے کیسے فرما دیا؟ آپ نے ارشاد فرما دیا. اس کی در تفسیر تو بیان کر دیں کہ علماء امتی، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اس کی ذرا تفسیر تو فرما دیں. رسول اللہ نے حضرت امام غزالی کی طرف اشارہ کیا. امام غزالی کی طرف اشارہ کیا. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، امام غزالی بھی کھڑے ہو گئے. بات بڑی خوبصورت ہے، مکاشفہ کو کوئی نہ بھی مانے اس کی مرضی، مگر مجھے پسند آیا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ اکبر. تو حالت کشف کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، امام غزالی بھی کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے اس کے 10 جواب دے دیے. تو آپ نے فرمایا میں نے تم سے 10 جواب پوچھے تھے، تم نے جو مجھے 10 جواب دیے، میں نے تم سے 10 جواب پوچھے تھے، ایک سوال تھا ایک جواب دیتے. فرمایا جب اللہ نے فرمایا دیا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جب اللہ نے فرما دیا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو کہہ دیتے عصا ہے. کہنے لگے عصا بھی ہے، اس پر سہارا بھی لیتا ہوں اور اس کے بکریاں چرانے کے لیے وہ کام بھی آتا ہے. خدا نے تو ایک سوال مانگا، ایک سوال کیا تھا تو جواب تو کئی آپ نے دے دیے. کہنے لگے ہاں، کہنے لگے ہاں. میں کہتا ہوں قربان جاؤں، امام غزالی نے کہا آپ نے کئی جوابات اس لیے دیے کہ خدا سے ہم کلامی زیادہ ہوتی رہے، وہ زیادہ کلام کرتا رہے، میں زیادہ چھوڑا. آپ ہم کلامی زیادہ کرنا چاہتے تھے، میں بھی آپ سے ہم کلامی زیادہ کرنا چاہتا تھا. سوال کا جواب ایک تھا، میں نے 10 جواب دیے تاکہ آپ مجھ سے کلام کرتے رہے، میں آپ سے کلام کا اعزاز اور شرف حاصل کرتا رہا. اٹھائیے تفسیر روح البیان کو. شیخ فقی نے لکھا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے حواریوں نے ان سے سوال کیا یہ تو بتا دیجئے آپ کے بعد بھی کوئی امت ہوگی؟ کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. اس امت کے علماء ہوں گے، حکماء ہوں گے، ابرار ہوں گے. میں نے اس جب اللہ اکبر اس حدیث کو پڑھا تو میرا دل تو ایمان سے لبریز ہو گیا. کہنے لگے ابرار ہوں گے، علماء ہوں گے، حکماء ہوں گے، وہ اللہ پر راضی ہوں گے باوجود اس کے انہیں رزق میں وسعت نہیں ہوگی. توجہ ہے نا؟ ایک وہ جو پجاروں پر چڑھا ہوا ہے، علماء کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں بن سکتا. ایک وہ ہے جو پھر چٹائی پر بیٹھ کر حدیث کو پڑھا رہے ہیں. فرمایا وہ اللہ پر راضی ہوں گے، کثرت رزق نہیں ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا. سن لو، اللہ اپنے محبوب کے امت کے علماء سے راضی ہوگا، اس لیے کہ حدیثوں کا فقہ کا مطالعہ کرتے ہوئے انہیں نوافل پڑھنے کی فرصت نہیں ملے گی، تو اس وجہ سے عمل کثیر نہیں ہوگا، تب بھی وہ خدا ان سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ شیخ الحدیث ان کے اس عرس پاک کی تقریب ہے. پھر ان کو وسیلہ بنا کر بس عرض کرتے ہیں میرے آقا ایک کی بات چاہتے ہیں، یک شب تورا مہما کنم تا جان و دل قربا کنم، جائے تو در چشمہ کنم، ہما کنم ہمی کنم، کسے را نباشد. ان خبر مجھے کہا گیا تھا، میں اسی بات پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی جدید تحقیق کے مطابق 125 علوم پہ حاوی تھے. آپ جب پہنچے ہیں مدینہ المنورہ، سامنے سرکار کی جالی مبارک ہے. ہاتھ جوڑ کے کہا بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ. پھر جب دیدار نصیب نہیں ہوا، عرض کی آقا رخ سے پردہ ہٹاؤ نا.
رخ سے پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو چہرے کا دیدار کرواؤ نا، جعلی باغ کا پردہ ہٹاؤ نا۔ آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بریلی سے سفر کر کے آیا ہوں، جب دیدار نصیب نہیں ہوا، شکوائی نہیں ہوئی، محدث کبیر ہے، محدث کبیر ہے، مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اور پھر کر کہتا ہے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پیشے درے تو اوہدی ہم جو سگا فتا دا عصر گاہے نگفتائی بہو اس سگانے کیستی، میرا پیر فرید کا مرشد ہے، شیخ اوہدی ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ کہنے لگے آقا آپ کی تحلیز پر کئی سال ہو گئے ہیں، کتا بن کے پڑا ہوا ہوں، یہ اٹھا کر آتے جاتے، یہ اٹھا کر پوچھنا گوانا نہیں کیا کہ کن کتوں میں کیا شمار ہوتا ہے۔ پیشے درے تو اوہدی ہم جو سگا فکر عصر، میرے آقا وہ حدیث پڑھا گئے، آج یہ حدیث پڑھا رہے ہیں، ہم سارا مجھ سے پوچھو، رب کعبہ کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں، اس کے لیے کبھی تقریر نہیں کی، تقریر کیوں کرتا ہوں؟ وہ ملسم یار فرید کداہی، ملسم یار فرید کداہی، شیخ الحدیث صاحب سے پوچھو، سیدزادہ والا شان سے پوچھو، پڑھاتے کیوں ہیں، سفر کیوں کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، تتی جو گن چودار پھرا، ہند سندھ پنجاب مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، متیار ملم کا انسان، متیار ملم کا انسان سبب۔ میں کل رات کسی اور محفل میں تھا، آج اس محفل میں ہوں، کل کسی اور محفل میں جاؤں گا۔ 365 دنوں میں اکثر دن ہر رات حضور کے ذکر میں گزرتی ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس لیے جاتے ہیں کیڑا وقت ملن نہ ہو سی ڈھول نہ ساجے، کبھی تو جملہ پسند آ جائے گا، کبھی تو بات پسند آ جائے گی، کبھی تو نکتہ قبول کر لیں گے، کبھی تو قیامت کے دن خدا کی قسم اگر دنیا میں دیدار نہ بھی ہو سکا، صاحبزادہ والا شان، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، ملسم یار فرید کداہی مصطفیٰ ملتے ہیں۔ اللہ کی قسم غلاموں کو ملتے ہیں، چہرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، اور مجھ سے پوچھو تو مدینے میں ملتے ہیں۔ امام اہل رضا کیڑا وقت ملنگا ہو سی ڈھول اسادے ویٹھے ہو سی، رنج ہجر دے سخت ستائیوں، اکھیاں رومن دل کو رلاوے، دلڑی چھکدی تن کر پاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، دکھدو ہاتھ دے بار اٹھائیوں، ملسم یار فرید کناہی، آہاں نسیمہ جانب بتہا گزر کن، نسیمہ جانب بتہا گزر کن، اے ہوا جلدی جاؤ، حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام سنا، آپ کے عاشق کا عرص ہے، میرے آقا جس نے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر آپ کی حدیث کو پڑھایا ہے، میرے آقا آج اس کا عرص ہے، ان کو مقام قرب حاصل تھا، آج ان کے صدقے سے یہی عرض کرتے ہیں، نسیمہ جانب بتہا گزر کن۔ ہاں میرا ایمان ہے جس کا عرص ہوتا ہے وہ صاحب عرص اسی اپنے عرص میں ضرور تشریف لے کے آیا کرتے ہیں۔ میرے بابا فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر سویا ہوا تھا، اللہ اکبر، 3 ذی الحج تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی جلوگر ہو گئے، آپ کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اولیاء کاملین تھے، حضور کیسے کرم فرما آج کی بلا عالم خواجہ نور محمد مہاجری کا عرص تھا، تیرا شہر میرے رستے میں پڑتا تھا، میں نے کہا تو تیرے ساتھ بھی اظہار شفقت و محبت کرتا چلا جاؤں۔ مطلب یہ ہے صاحب عرص اپنے عرص میں ضرور آیا کرتے ہیں، تو پھر ان کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں میرے آقا نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ضیاء عالم محمد را خبر کن، جو صبح بند گزر آری
جو صوبے من گزر آری آپ کو واسطہ ہے سجدہ کائنات کا آپ کو واسطہ ہے مخدوم کائنات کا جو صوبے من گزر آری منے مسکین ناداری یار سپاہی را آوس مانگڑے کون یار سپاہی را آوس مانگڑے کون ایک لکھنے دی دو لکھنے سے حضور میں نے اپنے بابا سے پوچھا عاشق کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں 1 لکھ نہیں 2 لکھ دے سا لاکھ کی کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا رما بابو یہ استعارہ ہے اصل میں بات کچھ اور ہے میں نے کہا بتا دیجئے فرما عاشق کے 2 جہان ہوتے ہیں ایک عالم دنیا ہوتی ہے ایک عالم آخرت ہوتی ہے پیر فرید کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ آ جاؤ نا پھر دنیا بھی قربان کر دوں گا اپنے عالم آخرت بھی قربان کر دوں گا 1 لکھ دے دی سہیں 2 لکھ دے سا 1 لکھ دے دی سہیں 2 لکھ دے سا سہیں ایک باری جا بول سے محجوری برآمد جان عالم تنم فرسودہ جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان نکل جائے گی روح پرواز کر جائے گی جامی یہ چاہتا ہے 1 مرتبہ کو کرم کر دو جب وہاں سے مدینے سے جواب نہ ملا تو کہا سکترہ کاش جامی نامرود ہے قیامت پر زبانت گاہے گاہے اگر میں مدینے نہیں آ سکتا تو اتنا کرم تو ضرور کر دیجئے مدینہ کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتنے کا نام جامی رکھ دیجئے جامی جامی کر کے بلائیں گے جامی 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 کر کے بلائیں گے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو حضور کے لبوں پہ آ گیا اللہ اکبر ٹھولن تیری سکھے لکھے تانگاں کھڑیاں چاہیں بہوں کھپ کھپ کرن آہیں بہوں تب تب اٹھن بھاہیں بہوں ماہی پنل دلی لٹی دل لٹ کے گیا راہی پٹھی گزری فرید آخر عمر آئی نہ دل بندی خبر تت عشق بہو گزریوں سے ایو کہر نہ پیش ایو سے جان جگر تن پارے پارے سینہ محض لویرہ سریم جلیم مریم کھپیم یا فرید نہائے بس اسی دعا پہ بات کو ختم کر رہا ہوں آقا یہ نوکری اور غلامی آپ بھی کر رہے ہیں اس دنیا میں بھی آپ کرم کر دیتے ہیں ان جوانوں پر مجھ پر ان علماء پر کرم کر دیجئے ایک رات ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے لکھ دی جائے کہ رات کے وقت جب سوئیں سر کی آنکھ بند ہو دل کی آنکھ کھلے چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے دوسری عرض ہے میرے آقا یہ جو ساری زندگی کے جو 30-40 سال یہ ذکر میں گزر گئے بس ایک لمحے کے لیے چاہتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہمارا گزر آپ کے قریب سے ہو آپ کے لبوں پہ صرف اتنا لفظ آ جائے لوگوں یہ بھی میرے در کا غلام ہے یہ مظہر مختار بھی میرے در کا غلام ہے دم آخر نمائی چلوئے دیدار جمیلہ اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ ان کا فیضان قیامت تک اللہ نسل در نسل جاری و ساری فرمائے میں نے لفظ کہنا تو نہیں چاہتا تھا میں جب ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں ان سے جب ملاقات کرتا ہوں خدا گواہ ہے روح تک خوش ہو جاتی ہے اللہ رب العزت ان کے ذوق میں
مزید برکتیں عطا کرے، ان کے مقام میں مزید الفتیں عطا کرے، ان کے عظیم خانوادہ کی عظمت کو اللہ قیامت تک باقی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔